الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے قربانی کے چند ضروری اور اہم مسائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر مقرر کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، اور یہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ اگر یہ عمل اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کچھ شرائط انسان کے اندر پائی جانا ضروری ہیں، اور کچھ شرائط ایسی ہیں جو جانور کے اندر جس کو ہم قربان کر رہے ہیں اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اور جو انسان کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں اس کا تعلق صرف قربانی تک نہیں ہے، وہ ہر وقت ہر لمحے انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر کبھی بھی کسی بھی وقت ان شرائط کو انسان اگر ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا پورا عمل جو اس نے کیا ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو قربانی میں خاص طور پہ اس چیز کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے
کیونکہ اس پر ہم وقت بھی لگاتے ہیں اور ایک خطیر رقم ہم اس مد کے اندر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی رقم ہم خرچ کریں اور حاصل ہمیں کچھ بھی نہ ہو، ہمیں ثواب اجر کچھ بھی نہ ملے، تو انسان کو اتنی محنت اور تگ و دو کوشش کرنے کا آخر کیا فائدہ ملا؟ تو اس لیے انسان اپنی بھی اصلاح کرے، اپنے اندر بھی وہ خوبیاں، وہ چیزیں پیدا کریں جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہیں، اور اسی طرح وہی جانور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مطلوب ہے، وہی جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کریں۔ تو جانور کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو انتہائی اہم اور ضروری ہے، جس کو آج ہم مسلمانوں نے کافی ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے، اور کافی حد تک ہمارے اندر اس میں سستی کوتاہی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم جانور، قربانی کے جانور کو پالتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ جانور جو اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کرنا ہوتا تھا، اس کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ جائیں ابھی منڈی سے جانور خرید کے لے کر آئیں، خطیر رقم بھی لگا دیں، اور صبح آپ نے قربانی کر دینی ہو، یہ آخری دن کے حساب سے میں سمجھا رہا ہوں، آپ کا اس جانور کے ساتھ کوئی محبت، کوئی انسیت پیدا نہیں ہوئی، کوئی اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق قائم نہیں ہوا۔ آپ منڈی سے لے کر آئے جانور کو، آپ نے شام چارہ کھلا دیا، دوپہر کھلا دیا یا صبح کھلا دیا، اس کے بعد آپ نے ذبح کر دیا، تو اس کے اندر وہ جو روح قربانی کی ہے، وہ تڑپ وہ نہیں پیدا ہوتی۔ وہ کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کچھ مہینے یا کچھ دن پہلے اس جانور کو لاتا ہے، اس کے ساتھ اپنا وقت صرف کرتا ہے، اس جانور سے اس کو پیار محبت ہو جائے، وہ جانور اس کو انتہائی خوبصورت عمدہ لگنا شروع ہو جائے، اب انسان اس کیفیت پر آئے کہ یار میں اس کی قربانی نہ کروں، پھر وہ قربانی اگر وہ کرے تو یہ ہے اصل قربانی۔ کیونکہ اب آپ نے اپنے آپ پر بھی چھری چلائی ہے، صرف اس جانور پر چھری نہیں چلائی، آپ نے اپنی محبت کو جو اس جانور کے ساتھ پیدا ہو چکی تھی، اللہ کی خاطر آپ نے قربان کر دیا۔ تو اس لیے یہ پہلی چیز ہے، ہمیں اس چیز کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اور وہ جانور انتہائی عمدہ، موٹا تازہ، خوبصورت اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت چوتھے پارے کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی اصل تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں وہ چیز سب سے عمدہ، سب سے بہترین ہو، اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تھوڑا سا نقشہ اس انداز میں بھی کھینچا کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ اگر کوئی چیز جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اگر دوسرا شخص تمہیں وہ دے وہی چیز، تو تم اس کو لینے والے نہیں ہو، تم اس سے وہ چیز حاصل نہیں کرو گے۔ کیوں؟ اچھی نہیں ہے، عمدہ نہیں ہے، بہترین نہیں ہے، آپ اس کو لیتے نہیں ہو۔ ہاں الا ان تغمضوا فی، اللہ کہتے ہیں چشم پوشی کرتے ہوئے تو قبول کر لو گے، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ یار یہ جو چیز مجھے بندہ دے رہا ہے اس چیز کو میں لے لوں۔ یعنی جو ہم اپنے نفس کو دیکھیں، اپنے نفس کے اوپر لا کر کہ جو چیز ہمیں اگر دی جائے کیا ہم وہ قبول کر لیں گے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہم سے کتنی برتر ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کیا اس کی راہ کے اندر ہم جانور کو قربان کریں اور اس کے اندر کسی قسم کی ہم کوئی چیز نہ دیکھیں؟ بے عیب
جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بجائے عیب والا جانور ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ آپ اپنے لیے تو بیوی کا جب انتخاب کرتے ہیں کتنی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں، کتنا ہم دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، پوچھاتے ہیں، ہر چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہیں پر ہمیں تھوڑی سی ہماری نفسیات کے مطابق چیز نظر نہیں آتی، ہم اس لڑکی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یار مجھے اس کے اندر جو چیز میں چاہتا تھا نہیں ملی۔ تو کیا اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر ہم ایسی نکمی چیزیں جو عیب دار، حالانکہ وہ لڑکی میں عیب نہیں ہے، وہ صرف میرے مطابق ہے کہ مجھے جو میں چاہتا تھا وہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، اس کے اندر کہیں پر ایک تھوڑی سی کمی آ رہی ہے، میں اس کی وجہ سے اس لڑکی کو قبول نہیں کر رہا، اور اللہ کی راہ کے اندر میں وہ چیز دوں جو عیبوں سے پر ہو، اس کے اندر عیب موجود ہوں، وہ میں اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دوں۔ کتنی ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو جانور قربان کرنا ہے وہ تمام نقائص سے وہ پاک ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی نقص کمی نہ ہو، بہترین، عمدہ، سب سے اچھا، سب سے بہترین وہ جانور اللہ کی راہ کے اندر قربان کریں۔ اب قربانی کرتے وقت ایک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم جانور کے دانتوں کو چیک نہیں کرتے کہ جانور قربانی کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر، منڈی میں ہر طرح کا جانور آتا ہے، وہ کھیرا جانور بھی ہے، وہ 2 دانتا بھی ہے، 4 بھی ہے، 6 بھی، 8 بھی، ہر قسم کا جانور آتا ہے۔ لیکن ہم جب جانور خرید رہے ہوتے ہیں، بیچنے والے کی بات پر کبھی بھی اعتبار نہ کریں، اپنی طرف سے تسلی کریں، اس کے دانت کو چیک کریں، دیکھیں کیا وہ 2 دانتا جانور ہے یا نہیں ہے۔ یہ کم از کم شرط ہے 2 دانت کا ہونا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ 2 دانتا جانور کے علاوہ جانور ذبح ہی نہ کرو۔ ہم لے آتے ہیں، جی کیا ہے، عمر پوری ہو چکی ہے، پکا کھیرا ہے، گھر کا پلا ہوا ہے، میں نے خود نے پالا ہے، میں نے یہ کیا ہے، بیچنے والا بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے، ہم اٹھا کے لا کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور وہ قربانی در حقیقت قربانی نہیں ہوتی۔ شیطان نے ہمیں دھوکے کے اندر ڈال رکھا ہے اس مسئلے کے اندر۔ عمر کا کوئی تعین دین اسلام نے جانور کے متعلق نہیں کیا۔ ہمارے ہاں بکرا، یعنی یہ جو نسل ہے بکرا بکری وغیرہ، یہ 12 13 14 مہینے کے اندر یہ دانت نکال دیتے ہیں، لیکن اگر علماء کی آپ جا کے پڑھیں تو وہ 2 سال اس کی عمر لکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر آب و ہوا کی وجہ سے وہ جانور 2 سال سے پہلے دانت نہیں گرا پاتا، ادھر کی آب و ہوا کے مطابق وہ 13 14 مہینے کے اندر وہ دانت گرا دیتا ہے۔ تو ہر علاقے کی آب و ہوا کے لحاظ سے یہ جانور ہے، اس لیے اسلام نے عمر کا تعین نہیں کیا۔ اسلام نے وہ چیز ہمیں بیان کر دی جو ہر جگہ پر لاگو ہو جائے، کسی کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ تو اس لیے 2 دانتا جو جانور ہے وہی جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جانور قربان نہیں کرنا، وہ چاہے بکرا ہو، چاہے دمبا ہو، چاہے بھیڑ میں سے ہو، چاہے اونٹ میں ہو، چاہے بیل گائے میں سے ہو، کسی میں سے بھی ہو۔ اور اسی طرح 4 ایسے عیوب، نقائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، اس کا ہم نے خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا، اور پھر ہم نے پوچھا آپ سے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور سیدنا برا کہتے ہیں میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی اشارہ انہوں نے بھی کر کے دکھایا، لیکن کہتے ہیں میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا مقابلہ نہیں کرتے، اس سے انتہائی چھوٹے، لیکن آپ نے اشارہ اس طرح کر کے 4 قسم کے جانور بیان فرمائے۔ فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں کافی نہیں ہوتے۔ ایک وہ جانور جو کانا ہے،
اور البین عورها، اس کا کانا پن بالکل واضح ہے، بالکل واضح کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ جانور کانا ہے، یہ کم سے کم ہے، اور جو اندھا ہوگا وہ تو نہیں۔ اور اسی طرح لنگڑا، اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، جانور کی چال سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ لنگڑا کر چل رہا ہے، واضح ہے، کلیئر ہے، اس کو بھی نہیں دینا۔ اور اگر ٹانگ ہی نہ ہو، ایک کسی وجہ سے اس جانور کی ٹانگیں کاٹنی پڑ گئی، 3 ٹانگوں پر ہے، قربانی نہیں ہے اس جانور کی۔ اور اسی طرح وہ بوڑھا جانور جس کے اندر گودا باقی نہ رہے، انتہائی یعنی کمزور، لاغر، بوڑھا ہو چکا ہو، اس جانور کی بھی قربانی اللہ کی راہ کے اندر نہیں دینی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیمار، اور اس کا بیمار پن واضح ہے۔ یہ 4 چیزیں بالکل کلیئر واضح طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی، اس کے اندر تو ہمیں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اس کی ٹانگوں کو بھی اچھی طرح دیکھنا ہے، اس جانور کی صحت کو بھی چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور اس کی عمر کا بھی لحاظ رکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ بوڑھا تو نہیں ہے انتہائی، اس کی آنکھوں کو اچھی طرح دیکھنا ہے، اس کے دانتوں کو اچھی طرح دیکھنا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے، فرمایا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم اچھی طرح جانور کی آنکھیں اور جانور کے کان چیک کریں۔ ہم اس کے اندر بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں کے اندر، اس کے کانوں کے اندر نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جو پہلی چیز میں نے شروع میں بیان کی کہ اللہ کی راہ میں جو چیز ہم ڈال رہے ہیں، قربان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کو صاف کلیئر مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں کون سا جانور ہمیں دینا چاہیے۔ ہاں، اگر ان میں یہ جو عیوب میں نے بیان کیے ہیں، اس میں کچھ عیوب ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی معمولی ہوتے ہیں۔ معمولی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی گہرائی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو پھر اس کے اندر واضح ہو رہا ہوتا ہے، وگرنہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یعنی لنگڑا پن، وہ جانور چل رہا ہے اس طرح نہیں واضح ہو رہا، نہیں پتہ لگ رہا کہ واقعی یہ لنگڑا ہے نہیں ہے، تو ایسے جانور کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا لنگڑا پن واضح نہیں ہو رہا۔ آنکھ ہے، اس کی آنکھ آپ نے چیک کی، اس کا بھینگا پن، اس کا کیا نام ہے، کانا پن واضح نہیں ہو رہا، نظر آ رہا ہے جانور کی نظر تھوڑی سی کمزور ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یعنی اس میں معمولی تھوڑی سی علماء کہتے ہیں اجازت ہے، لیکن اس کے اندر بھی کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ اس سے پاک اور صاف وہ دینا چاہیے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل کیا تھا؟ جب سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی تو ایک ان کے شاگرد نے کہا کہ میں تو جانور کے دانتوں کو بھی اچھی طرح چیک کروں گا کہ اس کے دانت بھی ہیں یا دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے جو کرنا کرو، لوگوں کے لیے مشقت نہ ڈالو۔ یعنی ایک ہے شرعی مسئلہ میں نے آپ کو بتلا دیا یہ ہے، اور ایک یہ کہ میں اب اللہ کی راہ کے اندر جانور دینا چاہوں تو کون سا دوں؟ کیا ان عیوب کے اندر تھوڑی بہت گنجائش جب میں نے نکال دی، دے دی ہے، تو کیا میں نے واقعی اب ایسا ہی تلاش کر کے اللہ کی راہ کے اندر دینا ہے؟ یہ اب میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ میں اب کیا کروں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ان عیوب کے علاوہ بھی جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہوتی تھی اس کو بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ کے اندر ایسے جانور کو قربان کریں۔ تو ہمارے اندر بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے، یہی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ چند شرائط تھی جو جانور کے حوالے سے ہیں۔ اب ایک عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب ایک ہی گھر کے اندر ایک بڑا جانور لے کر آیا جائے، یعنی بیل وغیرہ، اب اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے شریعت نے رکھے ہیں، یعنی اس کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں
گھر میں آ گیا، ایک میں نے اپنی طرف سے کر لیا، ایک اپنے والد کی طرف سے، ایک والدہ کی طرف سے، ایک دو بہن بھائیوں کی طرف سے، ابھی بھی دیکھا کہ یار ایک آدھا بچ گیا ہے، ڈال لیے سب کو، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک آدھا حصہ بچ گیا، اچھا میری دادی فوت ہوئی ہے، دادا فوت ہوا ہے، نانا نانی فوت ہوئی ہے، ایک حصہ اس کا ڈال دو۔ یعنی میت کا حصہ ہم قربانی کے اندر شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے، اگر میت کی طرف سے آپ کریں گے علماء نے صدقہ قرار دیا اس کو، اور پھر صدقہ کیا ہوگا، آپ الگ بکرا لے کر آئیں، الگ گائے لے کر آئیں، وہ گائے اس میں نہ حصہ ڈالیں۔ اگر آپ اپنے فوت شدگان کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، ان کی نام کی، ہر ایک کے نام کی الگ پھر گائے لے کر آئیں، الگ بکرا لے کر آئیں، اس کو ذبح کریں، اور پھر اس میں سے اپنے لیے ایک بوٹی بھی نہ رکھیں، وہ سارا کا سارا غرباء میں تقسیم کریں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ثواب بھی پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بھرنا بھی اپنا ہی پیٹ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اس کے اندر یہ جائے گا پھر غرباء کے پاس جائے گا، تو یہ اپنے پاس نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہم اس کے اندر کیا کر دیتے ہیں، کچھ یہ کر لیتے ہیں، میت کو شامل کر لیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں جی ایک قربانی میری ہے کیونکہ ہر گھر پہ ایک قربانی ہے، کر لی۔ اب میں نے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا، جی 3 بیٹوں کا عقیقہ شامل کر لو، 6 بچوں، 6 حصے بچیں، 3 بچوں کا عقیقہ کر دو۔ اپنی طرف سے ہم مسئلہ بناتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، نہیں، نہ ہی اس جانور کے اندر عقیقہ ہوگا، نہ ہی اس جانور کے اندر میت کو شریک کیا جائے گا۔ میت کی طرف سے بھی الگ قربانی، الگ صدقہ ہے، قربانی نہیں صدقہ ہے، اس کو پورا خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ عید کے موقع پر ہی عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، الگ جانور لے کر آئیں، لڑکے کی طرف سے نبی علیہ السلام نے 2 بکرے بیان کیے ہیں، اور لڑکی کی طرف سے 1، وہ جان لے کر آئیں، پھر وہ 2 جانیں کریں۔ یہ نہیں ہے کہ 2 آپ کیا نام ہے بیل لا کر کہیں کہ جی میرے سارے بچوں کا عقیقہ میں اسی کے اندر نمٹا دوں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے میت کو قربانی کے اندر ہم نے شریک نہیں کرنا۔ جتنے بھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں میت کے حوالے سے کہ میت کو قربانی کر سکتے ہیں، کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، مستقل قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ آپ نے نہر کیے، آپ شامل کر سکتے تھے، اپنی فوت شدگان میں سے جو آپ کی بیوی فوت ہو چکی تھی ان کو لا سکتے تھے، اپنی بیٹیوں کو لا سکتے تھے، اپنے عزیز و اقارب چچاؤں وغیرہ کو، دیگر کو آپ شامل کر لیتے۔ 100 اونٹ ہیں، معمولی تو نہیں ہے کہ ایک ہی آپ نے کیا۔ آپ کہتے تھے یہ میری خدیجہ کی طرف سے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی طرف سے، یہ فلاں کی طرف سے، یہ رقیہ کی طرف سے، یہ کلثوم کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے، نہیں، آپ نے نہیں کی۔ کیونکہ اگر اس کا ثبوت ہوتا، نبی علیہ السلام خود کرتے، صحابہ کرام کو ترغیب دے کر جاتے، صحابہ کو آپ بیان کرتے، صحابہ اس چیز کو اختیار کرتے۔ تو یہ میت کی طرف سے یہ عبادت ہے، عبادت اب وہ فوت ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر کہاں سے آپ عبادت کو فرض قرار دے دیں۔ اور اسی طرح جو قربانی کے موقع پر جانور کے اندر ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جانور ہم لے کر آ گئے، اس کو ہم نے سنبھالا پالا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب ذبح کیا، اب کسائی کو ہم اس میں سے کچھ حصہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، نہ کھال دینی ہے اور نہ ہی آپ نے گوشت اس کو دینا ہے۔ کیوں؟ آپ اس کو اجرت الگ دیں، آپ اس سے طے کریں بھائی آپ میرا جانور ذبح کریں گے، اتنی میں نے آپ کو اجرت دینی ہے۔ گوشت میں سے نبی علیہ السلام نے منع کر فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے مقرر کیا تھا 100 اونٹ نہر کروانے پر، آپ نے واضح طور پر بیان فرمایا تھا کہ ان کو قصاب کو اس میں سے کچھ بھی نہیں آپ نے دینا، تو اجرت نہیں دی جائے گی ان کو اس معاملے کے اندر۔ پھر ایک اور چیز کہ مارکیٹ کے اندر عموماً ہمارے ہاں خصی ہونا جانور کا یہ عیب ہم شمار کرتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو جانور خصی نہیں ہے نا وہ لے کر آئیں، حالانکہ جو جانور خصی نہیں ہوتا اس کا گوشت عمدہ نہیں ہے، بہترین نہیں ہے، اس کے گوشت میں سے بو آتی ہے۔ کیوں؟ اس کو عادت ہوتی ہے پیشاب پینے کی۔ وہ جانور جو خصی ہوتا ہے وہ عمدہ ترین جانور ہے، گوشت کے لحاظ سے بھی بہترین ہے، اور نبی علیہ السلام سے بذات خود ثابت ہے آپ نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔
ہم نے اس کو عیب شمار کیا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، 2-3 دن پہلے یہاں پر یہ مالا کنڈ والے اسٹاف پر بہت سارے بکرے کھڑے تھے۔ میں نے ویسے ہی ان سے سوال کیا، میں نے کہا اس میں کوئی کھسی ہے؟ کہتے ہیں سب وہی ہے، ایک بھی کھسی نہیں ہے۔ 150-200 بکرا کھڑا تھا۔ کیوں؟ ہم نے یہ سمجھا یہ عیب ہے، لہٰذا وہ جانور ہی ایسا لے کر آتے ہیں مارکیٹ کے اندر جو ہمارے ہاں عیب شمار ہوتا ہے، حقیقت کے اندر وہ عیب نہیں ہے۔ اور پھر دیکھا گیا ہے لوگ اس گوشت کو کھا رہے بھی نہیں ہوتے، پھینک دیتے ہیں یا دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ عیب نہیں ہے جانور کے اندر، اس کو عیب نہ شمار کریں۔ جو شریعت نے عیب رکھے ہیں انہی کو عیب رکھیں، جو شریعت نے عیب نہیں بیان کی ہمیں اس کو عیب نہیں شمار کرنا چاہیے۔ یہ چند مسائل تھے، باقی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک اور بات کہ جب ایک سے زائد ہمیں قربانی کرنی ہو نا، ایک سے زائد قربانی ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قربانی کے اندر اس شخص کو شریک کر لیں جو قربانی نہیں کر پا رہا، جس کے پاس وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر رہا۔ آپ ایک اپنے لیے کریں، ایک اس کو دے دیں گے، یہ لیں میری طرف سے آپ قربانی کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کا طرز عمل تھا۔ آپ کے پاس بیت المال کے اندر جانور آتے تھے، آپ تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں ایک موقع پر اسی طرح آپ نے جانور ذبح کر کو تقسیم کروا دیے۔ اب جو تقسیم کرنے والے صحابی تھے ان کے لیے پیچھے بچا نہیں جو جانور قربانی کی شرائط کو پورا کر سکے۔ اب یعنی وہ کیفیت آ گئی تھی کہ جانور اب ہے ہی نہیں۔ آپ نے پھر کہا، انہوں نے کہا میرے پاس تو اب کچھ نہیں بچا، سارے جو جانور تھے میں سب کو صحابہ کو دے چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہی جو جانور بچا ہے نا، دوندا نہیں تھا، وہ دو دانتا نہیں تھا، آپ نے فرمایا ضحی بہا انتا، اس کی قربانی آپ کر لیں۔ تو یہ ایک خاص آپ نے نقطۂ نظر سے اجازت دی تھی، ٹھیک ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یعنی جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی قربانیوں کے اندر دوسروں کو شریک کرنا چاہیے۔ آپ دوسروں تک وہ دے دیں، ڈبل قربانی کر رہے ہیں، آپ 3-4 قربانیاں کر رہے ہیں تو آپ کسی اور کو دے دیں جو قربانی نہیں کر رہا، تاکہ وہ شخص بھی قربانی کر لے۔ اجر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اس شخص کو بھی اجر مل جائے گا، کیونکہ آپ نے رقم خرچ کی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی اجر دینا جو آپ کے گھر کے اندر قربانیاں ہونی۔ وہ شخص بھی شریک ہو جائے گا قربانی کے اندر، وہ بھی اپنے پر وہ پابندیاں وغیرہ عائد کر کے وہ معاملہ کر سکتا ہے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔